سویٹ ڈش ہے. یہ آپ کو میں بتانے لگی ہوں مینگو سنو کی ریسیپی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں. اس کے لیے مینگو چاہیے ہمیں. 2 بڑے سائز کے مینگو تھے, کٹنگ کر لی ہے. 2 بڑے پیکٹ ہیں بسکٹس کے, آپ کی مرضی ہے جو سے آپ کو پسند ہو. 1 کپ کنڈینس ملک ہے. آئسنگ شوگر 2 ٹیبل اسپون. 1 جیلی کا پیکٹ یلو کلر میں, اور 4 ٹیبل اسپون کے برابر بٹر, اور 2 پیکٹس کریم کے یوز کروں گی. اس کی کوئی کوکنگ وغیرہ نہیں ہے, سب ہم لوگوں نے بس چیزوں کو مکس کرنا ہے. یہ بسکٹ لیں گے ہم, اس کو چوپر میں ڈال کے چوپرائز کر لیں گے. کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو یہ ڈش نہیں بن سکتی. نہیں, آپ اس کو شوپر میں ڈال کے بسکٹس کو اس کو کرش کر سکتے ہیں. نہیں تو آپ اس کو بیلنے کی مدد سے ہی بھی کرش کر سکتے ہیں. مقصد ہمیں صرف بسکٹس کا چورا کرنا ہے. بٹر کو میں میلٹ کر کے ڈالوں گی اس کے اندر. بٹر اس کے اندر جائے گا 4 ٹیبل اسپون کے برابر. بٹر ڈالنے کے بعد اس کو چوپرائز کر لوں گی میں, اور اس کی ایک بیس سی بن جائے گی. یہ چوپرائز کرنے کے بعد اس کی یہ لک آئے گی. دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے چورا بن چکا ہے. اس کو میں نے بول میں نکالا ہے, اور نیکسٹ اسٹیپ میں اس کو ہم سیٹ کریں گے بول کے باٹم میں. جسٹ لائک یہ کیک کی طرح سیٹ ہو جائے گا. اس کو آپ چیز کیک بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں چیز کا میں نے استعمال نہیں کیا. یہ بہت اچھی طریقے سے یہ سیٹ ہو گیا ہے. اس کو آپ مینگو سنو بھی کہہ سکتے ہیں, چیز کیک بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر چیز ڈال دیں گے تو یہ چیز کیک بن جائے گا. اور اس کے سائڈ پہ میں مینگو کے جو چنکس ہیں وہ لگا رہی ہوں. یہ گرمی میں ہمیشہ دل چاہتا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھانے کو. یہ اتنے مزے کا ٹھنڈا ٹھنڈا یمی سا ہے, میٹھا, کہ آپ جس کو بھی کھلائیں گے سب کو بہت ہی پسند آئے گا, اور دوبارہ سے وہ ریکویسٹ کریں گے ہمیں یہ دوبارہ سے کھلائیں. اب میں یہ چاروں طرف لگانے کے بعد اس کو کریم کو خوب اچھی طریقے سے پھینٹ رہی ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ وسک کی مدد سے, آپ اس کو بیٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے اس کو کیک کی کریم کی طرح فلفی نہیں کرنا, بس اتنی تھک کرنا جتنے مجھے ریکوائر ہے. اب اس کے اندر میں آئسنگ شوگر ڈال رہی ہوں 2 ٹیبل اسپون کے برابر. اپنی مرضی کے مطابق چینی آپ لوگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی زبردست ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کا ڈیزرٹ تیار ہوگا. بہت اچھے طریقے سے یہ مکس ہو رہا ہے. خوب اچھی طریقے سے میں اس کو پھینٹ رہی ہوں. اگر آپ کو غصہ ہے تو سارا اس پہ نکال دیں. یہ دیکھ رہے ہیں نا کافی تیزی سے یہ چل رہا ہے مکس میرا. اور یہ جب تھوڑا سا تھک ہو جائے گا تب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو دوسرے والے کنڈینس ملک. کنڈینس ملک آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے, کنڈینس ملک جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. یہ ہوم میڈ ہے, اس کی بھی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ڈالنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کے اندر آئسنگ شوگر جو ہے وہ 2 ٹیبل اسپون ڈالی تھی, اس سے میٹھا کام تھا. یہ کنڈینس ملک آلریڈی میٹھا ہوتا ہے, اس سے جتنا میٹھا ہمیں بیلنس کرنا تھا وہ اتنا کر چکے ہیں ہم. اب اس کے اندر جیلی بھی ایڈ کر دیں گے. اگر آپ کو زیادہ تھکنیس چاہیے تو آپ اس کو اچھی طرح اس طرح نہ پھینٹیے گا, بس اس کو مکس کر کے اور اس کے اندر مینگو کے چنکس ڈال دیجیے. لیکن مجھے اس کی لک تھوڑی سی ڈفرینٹ چاہیے. اب جس طرح میں بتا رہی ہوں آپ اسی طرح اسٹیپ کو فالو کریں تو زیادہ بہتر ہے. خوب اچھی طرح کے اس کو میں مکس کر رہی ہوں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بناتے بناتے ہی آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے. آپ لوگ ویڈیو کو پورا واچ کیجیے گا, اسکپ مت کیجیے گا. کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ بیچ بیچ میں آپ کو بتاؤں گی. یہ مینگو کے جتنے بھی چنکس تھے وہ سب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے, کیونکہ یہ مینگو سنو ہے. مینگو چیز کیک کہہ سکتے ہیں آپ, وداؤٹ چیز کیک, جسٹ لائک چیز کیک کی طرح ہی ہوگا اس کا ٹیسٹ. اور اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں. اور یہ والا جو میٹھا ہے اس کو فل چل کر کے کھانا چاہیے, تبھی اس کا مزہ آئے گا. اگر آپ ہلکا سا اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں گے تو وہ ٹیسٹ نکل کے نہیں آئے گا جو کہ نکل کے آنا چاہیے. یہ ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس جو کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ وہ فالو کریں, کیونکہ آپ جن ٹپس کو فالو نہیں کریں گے تو جس طرح ہم لوگ کوکنگ کرتے ہیں آپ اس طرح کی کوکنگ نہیں کر سکیں, کیونکہ آپ پروفیشنل کوکنگ سیکھنے کے لیے ہمیں واچ کرتے ہیں, ہمیں فالو کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اور پراپر طریقے سے اور پراپر وے سے آپ لوگ سیکھیں. اب اس کے اندر سب میں نے یہ جتنا بھی مکسچر تھا اس کے اندر سیٹ کر دیا, اور یہ جتنے مینگو کے چنکس تھے وہ بھی اسی کے اندر میں نے ایڈ کر دیے. جناب یہ آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے. یہ مینگو سنو ریڈی ہے. اگر آپ کی مرضی اسی طرح اس کو چیل کر کے اسی طرح ہی وداؤٹ ڈیکوریشن اس کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن میں یہ آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دکھاؤں گی.
اب یہ اس کو میں سیٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی فریج میں. یہ سیٹ ہو جائے گا تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں. اس کو فریزر میں رکھ دوں گی میں. جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کی ڈیکوریشن کروں گی اور پھر اس کی آپ کو میں فائنل لک دکھاؤں گی. یہ آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے، لیکن میں اس کی ٹاپنگ کروں گی مینگو گلیز سے، مینگو کی ٹاپنگ کے ساتھ. اور اس کے علاوہ میں اس کو چیریز کے ساتھ اور کریم کے ساتھ تھوڑا سا ڈیکوریٹ کروں گی تاکہ دیکھنے میں یہ آنکھوں کو فیسینیٹ کرے. یہ لیجیے جناب، یہ چل ہو گیا تھا. مینگو کی جتنی بھی پیوری بنائی ہوئی تھی وہ مینگو کی پیوری اس کے اندر لگا دی ہے، ساتھ میں چیری کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ یہ چیریز کو کارنر پہ لگا کے اور کریم کی مدد سے بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. میں نے دیکھے کریم کی مدد سے اس کو ڈیکوریٹ کی ہے اور چاکلیٹ کا میں نے یہ ونگ بنا کے لگایا بٹر فلائی کا. یہ لیے آپ اس کو مزے لے کے کھائیں خوب چل کر کے. اگر تو آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے، لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو ملتے ہیں پھر ہم لوگ نیکسٹ ریسیپی میں. خدا حافظ.